شادی کی پہلی رات میں اگر کسی کی بیوی پیریڈ سے ہے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے کیا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور کیسے کریں، یا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے یا کر سکتے ہیں ہم بستری؟ تو اگر پہلی رات ہے اور وہ بھی پیریڈ سے ہے تو اس میں انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ اس میں شریعت کا کیا معاملہ ہے، یہ شریعت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کتنی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اگر کوئی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے، اور پھر ہم بستری کرتا ہے اور کچھ چیزوں کا دھیان رکھتا ہے تو یہ چیز ایک صدقہ بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صدقے کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب صدقہ انسان دیتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ ہم نے کسی کو اگر 5 روپے صدقے دیے، اپنی جان کا صدقہ نکال دیا، تو اس میں یہ کتنی فائدے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ہمارے پیسوں کو بھی بڑھاتا ہے، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، اور ہماری آنے والی جو مصیبتیں ہیں، الجھنیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو بے شمار ثواب ہے یہ صدقے کو، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے ہمارے اوپر سے۔ یہ آقا کی حدیث مبارک ہے۔ تو جب نبی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو صدقہ دیتا ہے تو صدقے پر اجر ملتا ہے، تو کہ ہم بستری کرنے سے بھی اجر ملتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم بستری کرنے سے بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال کیا دی کہ جب کوئی غلط مباشرت کرتا ہے، کسی کے ساتھ میں بدفعلی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یا کسی شادی شدہ عورت سے جا کے ملتا ہے، تو اس میں گناہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ تو یہ حقیقت بات ہے کہ اگر ہم کسی سے ہم بستری کریں گے دوسری عورت سے، یا اگر زنا کریں گے تو اس میں گناہ ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری عورت سے زنا کرنے میں، بدکاری کرنے میں جب گناہ ملتا ہے تو ہم بستری کرنے میں اجر بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب شادی کی رات میں جب اگر بیوی ٹھیک ہے پیریڈ سے ہے، آ جاتے ہیں، اور کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ ٹائم آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دن رکھنے والے دھیان نہیں دیتے ہیں، اور خاص کر کے جب دن رکھا جائے شادی کے اندر تو ہم آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تاریخ ٹھیک ہوگی، یہ تاریخ بہتر ہوگی۔ کسی کا رشتہ دار ہے کہ میرا اس ٹائم کاروبار چلتا ہوتا ہے، لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرا اس ٹائم کاروبار اچھا چل رہا ہے، تو اس کے ملنے والے کہہ رہے ہیں، اس کے دوست، میرا کاروبار اس ٹائم اچھا چلتا ہے۔ تو سب ہم اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھتے ہیں، اپنی سہولت، اپنی فیسلٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ لڑکی سے جو ہے وہ تاریخ پتہ نہیں کرتا ہے۔ اور اصل جو دن رکھا جائے تو وہ لڑکی سے پتہ کر کے رکھا جائے کہ کون سی تاریخ بہتر ہوگی، کیونکہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے کہ اسے کن دنوں کے اندر پیریڈ آتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دن رکھیں، شادی کا تاریخ رکھیں، تو لڑکی سے پہلے پتہ کر لیں۔ تو اگر اس سے ہم بستری جو ہے پہلی والی رات میں اگر اسے پیریڈ آ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکا زبردستی اگر اس سے جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس سے اطباء کرام اور ڈاکٹروں نے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں اگر حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ بھی بہت زیادہ نقصان میں آتا ہے، اور پیریڈ کی حالت میں اگر لڑکی سے ملا جائے تو اسے بھی آئندہ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ بچ لیا جائے، اور بچے انسان تھوڑا سا صبر کر لے، کیونکہ زندگی بھر کے لیے وہ عورت اس کی ہو چکی ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اس رات میں نہ کرے گا تو زیادہ بہتر رہے گا، اور اگر کر لے گا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی منادی فرمائی ہے، اور پھر اس کے برے اثرات بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے دن رکھنے میں دھیان رکھیں، اور جب ہم بستری کریں تو کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں تاکہ اسے صدقے کا ثواب ملے، جیسا نبی نے فرمایا تو اسے ثواب مل سکے۔ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے ہم بستری سے پہلے وضو کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ دوسرا یہ فائدہ ہوگا اس سے کہ چہرے پر جو ہمارے گرد و غبار ہوگی، بدن پر جو جراثیم وغیرہ ہوں گے وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارا وضو ہوگا، بدن کی تھکاوٹ یہ سب ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اندر تھوڑی سی چستی اور پھرتی آ جائے گی۔ اور چوتھا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہمارا وضو ہوگا اور جب ہم ملیں گے تو ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت بھی ہوگی کہ ہم خالی اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کریں، بلکہ اس لیے بھی ملاقات کر رہے ہیں تاکہ وضو کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور حضور اکرم کی امت کے اندر اضافہ ہو۔ تو ساری چیزوں کا دھیان رکھیں، اللہ رب العزت صدقے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔